الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کوئی زبان خاموش ہے مل کے درود و سلام دا نظرانہ جھوم جھوم کے پیش کرو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سنگوں نہ مل کے پڑھو منگل دا ٹائم رات دا پچھلا پیر آگے آئے سنگل دا ٹائم نہیں ہے منگل دا ٹائم مل کے پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا پچھلے بھی پڑھو رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ہندہ رات کا جاگنا ہے بہت مشکل یا کوئی جاگدہ دکھیا بیمار راتی یا کوئی جاگدہ عشق دی مرزوالا یا کوئی جاگدہ یار دا یار راتی یا کوئی جاگدہ سنتے چور راتی یا کوئی جاگدہ پیرے دار راتی وارس شاہ سبے ساں جاگے ایک جاگدہ پروردگار وارس شاہ سبے ساں جاگے ایک جاگدہ پروردگار راتی اتھے دنیا تے بڑے بڑے بیلی بنا دیو فلاں بیلی پی سید وارشاں کی لکھ دے چندے بیلیاں نال جے اے بیل ہوئے دن دور مصیبتاں ہٹال بیلی دپن نہیں دے دے کھلی بیلیاں نو پھل دار خدے خیال ویلی جی کھر بیلی دی بیل نو لبلائی حدودار کوئی بیلی دا بال بیلی وارسیوں ناگے بھاگ سملڑے میں انہیں جنہ دے آپ سرکار بیلی وارس شاہ انہ دے باغ سملڑے میں انہیں جنہ دے آپ سرکار بیلی دعوی یار دیوانے دا انہیں دلی سبحان اللہ دراؤ چی بولو اچھو کے سبحان اللہ دعوی یار دیوانے دا چھوڑی
قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا تسی مل کے مارو تسی مل کے مارو پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ زہرا دا شور پیرا دا پیر زہرا دا شور پیرا دا پیر میں کی دساواں میرے دات سرات عرش الا گئی دات سرات عرش الا گئی سارے دا سارا رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ شاعر نے بڑا پیارا شعر لکھا ہے ایک عام بال مزمل حسین دے مرحوم ایصال ثواب واسطے دے باپ نے ایصال ثواب دی محفل سجائی ہے بیٹے دے ایصال ثواب واسطے تو میں علی دے بیٹے دا ذکر کر رہا ہوں سبحان اللہ بولو ذرا اونچی سبحان اللہ ایک عام بال ایک خاص بال جیڑا خاص بال زہرا دلال نامے دین تو گردن کڈائی نامے دین تو گردن کڈائی کھیدائی عظیم کل بائی علی دا پڑھنا قصیدہ الصلاۃ بعد میں نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں کے نامدار مدنی تاجدار احمد مختار حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کسبرا دے اندر حدیث درود و سلام نظرانہ پیش کرنے تو بعد دعا ہے کہ جڑی میں آیت مبارکہ تلاوت کی تھی اللہ تعالیٰ حق سچ بولن توفیق عطا فرمائے مینوں اور تانوں سب نوں سن کے عمل کرن توفیق عطا فرمائے اج دا اکٹھ سال ثواب دا اکٹھ ہے قبلہ نے موت کے حوالے دے نال بڑی گفتگو فرمائی میں ایک یا دو گلاں انشاءاللہ اپنے مخصوص وقت دے زیادہ ٹائم نہیں لواں گا لنگر دا اہتمام کیتا ہے انشاءاللہ لنگر بھی تواڈے واسطے اور تانوں میں ذوق نو سلامت رکھے تانوں سلام پیش کرنا کہ 12 بج گئے نے پر تسی بیٹھی ہو اے بتی چوار دی اے عوام ہے قاری رفیق احمد توگیروی رحمت اللہ علیہ دی محبت تواڈے دلاں دے وچ کٹ کٹ کے بھری ہے اے رات ساری بھی بیت جائے لیکن تسی حضور دے ذکر وچ انشاءاللہ ایتھے بیٹھے رہو گے بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی مر جانا ہے پر ایو جی موت مر جا کے تینوں مرن تو بعد لوگ اچھے لفظاں نہ یاد کرنا قرآن پاک دی ایک مبارکہ میں تلاوت کی تھی تو ضمن دے اندر میں ایک بیٹے دی واقعہ میں تھوڑے سماعتاں دے حوالے کرنا ہے تو انشاءاللہ اجازت لے لینی اللہ فرماندا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا سادہ جو ترجمہ کر دینا لمبی چوڑی تمہید دے وچ نہیں جاندا اللہ فرماندا میں مومناں تے احسان کیتا ہے میں مومناں توجہ ہے ذرا میرے وال توجہ رکھیا جی میں نے پتہ ٹائم بڑا ہو چکا ہے تو ذرا جڑیاں کڑیاں بڑیاں قیمتی نے توجہ میرے وال رکھنی ہے اللہ فرماندا ہے میں مومناں تے احسان کیتا ہے کنا تے بولو ذرا جڑے آئے بیٹھے نے مومن ہی نہیں قبلہ فرما رہے ہیں کہ سنا خان کے مومن تے منافق دی پہچان علی دا ذکر ہے میں کہتے منافق کوئی نہیں سارے مومن بیٹھے نہیں کیونکہ مومن نے تو آئے بیٹھے نہیں منافق کہتے کی لین ہوگی ذکر دی محفل محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں جنہوں سرکار نال محبت ہے سرکار نو جتنا محبت ہے وہی اس محفل وچ آئے اعلان سارے پنڈ نے سنیا ہے سارا پنڈ جاندا ہے کہ اج محفل ہو رہی ہے پر آنا انہاں ہی جنہاں تے سرکار دا کرم ہونا ہے اس
اسے چیز کو مد نظر رکھدے میں آیت پڑھی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. قبلہ مفتی صاحب دی میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ اتنے وقت دے وچ بھی وہ بیٹھے نے. اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے. میں انشاءاللہ جلدی ہی گفتگو وائنڈ اپ کر دیں گا. اللہ فرما رہے میں مومنہ تے احسان کیتا ہے. کتنا تے کتنا تے ہر بندہ ایویں نہ سمجھ بیٹھے کہ میرے تے بھی احسان ہے اس خوش فہمی چ نہ رہ جاوے. اللہ نے فرمایا نا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. پھر ہم توجہ کری جائے میں آیتاں جڑیاں پڑھنیاں نے ذکر مومن دا ہی ہونا ہے. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میں مومناں تے احسان کیتا انہاں نوں اپنا حبیب عطا فرمایا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا میرا محبوب ہر مومن دی جان نالوں او دے زیادہ نزدیک ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. تواڈے چوں کوئی بھی چنگا عمل کرے مرد ہوے عورت ہوے ایمان والا. گل ایمان تے مکنی ہے گل مومن تے مکنی ہے. ایویں کچھ خوش فہمی چ نہ رہ جاوے. مفتی صاحب تشریف فرما نے ذمہ داری نہ گل کرے. میرے آقا نے فرمایا میں ہر مومن دی قبر وچ آنا ہے. سبحان اللہ. میں ہر مومن دی عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے لوکاں ملو او یان اندر رات خبر دی کالی میں سنیا اوتھے سونے نے آلا جدے موڈے کھمے علی کالی. میں سنیا اوتھے سونے نے آلا جدے موڈے کھمے نا ایڈی ڈنڈی نہ مارو گا. اچھی بول سبحان اللہ. تمہیں پتہ ہے کل جمعہ پڑھایا کل کا بھی گلا تھکیا ہوا ہے. یہ تہاڈی محبت ہے کہ 12 بجے تو بعد بھی خطیب جانتے ہیں مفتی صاحب. میں بھی جاننا کیونکہ سب سارے بھائی سن اسی اس واسطے بیٹھے ہیں. ورنہ کسی جگہ تسی جائیے 12 بجے تو بعد خطاب نہ کرنا اسی کرتے ہی کوئی نہیں. 12 بجے خطیب نے خطاب کی کرنا 12 بجے تک تو نہیں بات بج جاتی بہ کے. لیکن کیونکہ میرا پنڈ یہ میرے نمازی نے یہ میرے محبت والے نے مینوں پتہ ہے میں رات ساری بھی بیان کرتا رہا. ان عاشقاں مصطفیٰ نے سن دیا رہنا. آؤ ذرا آیت وال چلنا جڑی میں آیت پڑھی ہے ذرا مڈ تو آ جاؤ. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میں مومناں تے احسان کیتا ہے. مومناں تے احسان کیتا تواڈے تے احسان ہویا ہے. تانوں اللہ نے اپنے حبیب دا امتی بنا دیتا ہے. اور میں کہ ساری چیزاں ایک پاسے ساری نعمتاں ایک پاسے. محبوب وجہی نعمت اللہ نے کسے نوں عطا نہیں کیتی. یہ جنہاں نوں دتی ہے اللہ نے فرمایا میرا احسان جے کہ میں تانوں اپنا حبیب عطا کر میرا محبوب دنیا تے آیا. اللہ نے ہر چیز میں عزت دے دی. بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیتا جاندہ سی. میرا نبی آیا بیٹیاں نے سر تے ہاتھ رکھے بیٹیاں نے عزت مل گئی. او بیٹی ماں دے روح پہ چھائی اولاد دی جنت ماں دے قدمہ میں رکھ چھڈی. او عورت بیٹی دے روح پہ چھائی گھر واسطے رحمت بنا دیتی. فرمایا میرا یار ہے جس سال میرا محبوب دنیا تے آیا اللہ نے اس سال مکے کسی نو بیٹی دتی نہیں سارے نو بیٹے ہی عطا کیتے سی. وجہ کیسی وجہ ایسی کہ حضور دی آمد تو پہلے زندہ دفن کرتا جاندہ سی بچیاں. ماما نو منڈیاں چ بیچتا جاندا سی. باپ بڈھا ہو جاندا سی تے منڈی چ لے جاندے سن. ماں بڈھی ہو جاندی سی منڈی چ لے جاندے سن. جا کے ویچ ہوندے سن. میں قربان جاواں تیرے تے میرے غم خارے آقا تو ودھا دے چہرے والے تو واللہ دے ظروف والے تو مازاغل دے کاجل والے کو علم نشرہ دے سینے والے تو سرکار دنیا تے آئے. رب نے فرمایا سونیا ساریاں غیر رسمی جتنیاں بھی سن ساریاں ختم کر دیا نے تو آیا تے رحمت ہی آ گئی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سونیا تینوں سارے جہنم واسطے رحمت بنا کے بھیجی ہے. اچھا جدوں میرا نبی آیا دنیا تے فرمایا مومناں تے احسان کیتا. کنہ تے اتنے بڑے بڑے سامنے میرے تے بھی سان میرے تے بھی سان میرے تے بھی سان. میں کہ پہلے ایمان لیا پہلے ایمان دی لسٹ چاہ مومن دی لینے چاہ. جدو مومن دی لینے چاہیں گا نا تو پھر تن دستن دی لوڑ کونی. اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. مومن جتھے بھی بیٹھا ہوئے گا اللہ فرماتا میرا محبوب مومن دی جان نالوں ہی زیادہ نہیں لے.
آؤ ذرا بیٹے بھی گل کرنا چاہنا وا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے ہجرت کر کے مدینے آ گئے مدینے یہودیاں نے جناب آپ دے نال عداوت رکھ لی دشمنی رکھ لی یاد رکھے جو میں بڑی دعوے نال گل کردا پیا ذمہ داری نال گل کرنے وا اسلام دا سب تو بڑا بدترین دشمن جڑا ہے یہودی ادو بھی یہودی دشمن سی اج بھی یہودی دشمن ایک کدی بھی اسلام دا دوست ہو سکتا نہیں میرے نبی آئے نا جنہوں مدینے تو یہودی بہت زیادہ سن حضور ہر بندہ یہودی اپنی اولاد نو کبھی بھی باہر نہ جائے ایک جادوگر آ گیا ایک جادوگر آ گیا ایک چھوٹا جا بچہ سی مہر مزمل مرحوم وہ بھی بچہ سی معصوم دنیا تو ٹر گیا میں بچے دی گل کرنا بچے نو حضور نال محبت ہو گئی تے حضور نے انج نوازیا انج نوازیا روز ماں کبے پترا ایس گلی سے بکریاں لے کے نہ جائیں باپ روز اٹھا کے آکے پترا ادھر نہ لنگی ایس گلی چ نہ لنگی ایس گلی چ نہ لنگی تے بچے دی عادت ہوندی ہے بچے نے جدوں روکیے بچہ ادھر زیادہ جاندا ایک فطری عمل ہے بچے نو کہنا تو نہیں یہ کام نہیں کرنا وہ ایک ٹائم تے نہیں کرے گا دوسرے ٹائم اک بچا کے جاوے گا سی میں ویکھاں تے سی ہے کی روز بکری ماں کہندی اس گلی وچوں نہیں لنگنا باپ کہندا گلی چوں نہیں لنگنا ایک دن پوچھ بیٹھا اماں اس گلی دے اندر کی ماں نے کہا پترا سنیا ہے اس گلی وچ ایک جادوگر آ گیا ہے جادوگر آ گیا ہے جیڑا اونوں ویکھ لیندا ہے او دا بن جاندا ہے تے جیڑا اونوں ویکھ لیندا ہے جس نو او ویکھ لیندا ہے اپنا کر لیندا ہے اس گلی وچ نہ جایا کر چند دن گزرے نے ایک دن بچہ صبح صبح اٹھیا بکریاں لے کے جناب ٹریا دل دے اندر خیال کیتا جی کسے نوں دسنا نہیں میں تڑکے بکریاں لے کے جانا اج میں ویکھنا ہے او جادوگر کون ہے او جادوگر کون ہے اج کر کے بکریاں لے کے لنگیا سرگی دا ٹائم اذان ہو گئی میرے آقا جناب مسجد اپنے گھر وچ باہر نکلے نے مسجد نبوی دے اندر آن واسطے نماز فجر واسطے آن واسطے اما عائشہ صدیقہ دے دے وچ حضور باہر نکلے نے بدوحا دے چہرے والا واللیل دی زلفا والا ماذا قل دے کھاجر والا علم نشرہ دے سینے والا ید اللہ دے ہتھاں والا یاسین یاسین دے سرے والا گلی دے اندر چلدے آ رہے نے بچے دی نظر پہ گئی بکریاں بھول گیا بکریاں بھی رک گئیاں کیونکہ بکریاں جان دیاں نے اے عام نہیں ہے اے خاص نبیاں دا سردار اللہ رب العزت نے عزتاں شاناں دتیاں نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ یک دم نظر پئی ہے چکتے کے اندر آ گیا بکریاں رک گئیاں بچہ رک گیا نور گزر گئے پیچھے پیچھے چل پیا مسجد نبوی دے دروازے دے اندر آ گیا دروازے دے وچ آ کے کھڑا ہو گیا حضور اندر چلے گئے ویکھن لگ پیا ایڈا سونا کون ہے بڑے بڑے سونے ویکھے نے پر دے ورگا سونا کوئی نہیں ہے ایویں دے ابو بکر صدیق آ جاندے نے اینڈ کر کے ابو بکر صدیق دے چہرے ول ویکھیا تے آکھن لگا والیا سونیا دس ذرا جڑا اندر سونا گیا ہے او کون ابو بکر صدیق نے اندر نظر ماری حضور بیٹھے نے حضور تشریف فرمانی چہرے تے نظر پئی ہے ابو بکر مسکرا میں بچہ تو پہلے نہیں ویکھیا نے کہا میں پہلی بار ویکھیا کون ہے فرمایا اے کوئی اور نہیں اے تے رب دا محبوب ہے اے تے سونے مکھڑے والا ہے ابو بکر کی آندے نے چھڑا سب تو سونا او سونا نبی میرا جدا جدا ایمان ہے میرا نبی سب تو سونا ہے تو چک کے جھنڈے بنا کے پڑھ لو چھڑا سب تو سونا او سونا نبی میرا جدا چھنوی کھڑا گئے
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر جا کے عرض کردا سونیا میں کلمہ پڑھی نہ آیا میں لوگاں نے کہا جادوگر میں نہیں مندا ایڈا سونا جادوگر نہیں ہو سکدا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور تو اجے بچہ ہے کلمہ پڑھ کے قیمت بڑی دینی پڑے گی ڈاڈی ہن بچے دے جملے سنیا جی ہے وہ بھی بچہ ہے مزمل حسین بھی بچہ سی ہے آپ تو جناب بیگانہ جاؤ کے ہیں انہوں نہیں پتا قبلہ نے فرمایا موت دا ہر بندے نو ڈرنا چاہیے موت دی تیاری کرنی چاہیے پر اسی موت نو بھلے ہوئے ہیں موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے اے اکھاں دے سامنے پچھلے دنوں دے اندر کئی موتاں کئی ایکسیڈنٹ انج بندے گئے نے انج جا کے جناب روڈ ایکسیڈنٹ ہویا بندہ فوت ہو گیا پتہ نہیں چلیا یعقوب علیہ السلام دی گل سنائی کہ باپ نے فرمایا سی ملک الموت نو مینوں قاصد بھیجی جدوں موت آوے تے جدوں فرشتہ آیا نا ملک الموت آیا کہ آکھیا تو تے مینوں دسیا ہی نہیں سی فرمایا کنے تیرے ول قاصد بھیجے سن قاصد سن جنہاں نوں ہتھاں نال دفنایا جی سبحان اللہ اس بچے نے کیا سونیا اس ٹائم قیمتی تے میری جان ہی سبحان اللہ اس تو بڑی شے تے قیمتی کوئی نہیں کہ جو سونیا جان بھی جاندی تے چلی جاوے پر کلمہ پڑھا لوگ کہندے ہون کہ جادوگر پر میری آنکھ نے جادو نہیں ویکھیا میری آنکھ نے سچ ہی ویکھیا کیونکہ سرکار دی نظر جو پئی سی نا ایتھے ولی نگاہ کرے تے دل دیاں جناب ساریاں قدورتاں دور کر دیندا ہے دل دی میل صاف کر دیندا تے جن دے تے نظر مصطفیٰ دی پے جاوے نبیاں دے سردار دی پے جاوے حضور دی بارگاہ دے اندر کلمہ پڑھیا بکریاں لے کے چلا گیا شام ہو گئی واپس آیا رات بستر تے لیٹیا نیند نہیں آ رہی رات جاگدا ہی نہیں سی ہن سوندا ہی نہیں پیا کدی کروٹ کدی سجے کروٹ کدی کھبے کروٹ ماں دی اکھ کھلی کیونکہ ماں دی مانتا سی کہ میرے پتر نو تکلیف نہ آئے ہوئے آج دیکھنی فرما دے میں ماما دے دل نرم گلابو کد کرن قبول جدائی کر دے قربان خزانے کر لین قبول جدائی ماں دی اکھ کھلی تے ماں نے ویکھیا پتر کدی اٹھ کے اینج تے کدی اینج تے کدی سجی کدی کبھی کروٹ ایک دن میں گزر گیا سویرے اٹھیا تڑکے بکریاں لیا ناشتہ بھی کوئی نہ کیتا تے چلا گیا کیونکہ سرکار اوندے ہوندے سن سبحان اللہ جا راج ویکھ دیندا بیٹھ جاندا سی دو چار دن گزرے تے ایک دن ماں نے کہا پترا تیری چور بدل گئی تیرا اٹھنا بیٹھنا بدل گیا تیرا بول چال بدل گیا تیرا سونا بدل گیا تیرا اٹھنا بدل گیا وجہ کی ہے بس کہ اماں کی پوچھنی ہے جنہوں تو کہہ دی سنا جادوگر او جادوگر نہیں او تے نبیوں دا سردار ہی بڑا غمخوار ہی او تے غریباں نو اینج سیدھے لانا ہے کیویں سینے لانا ہے شاعر کی کرنا غریباں تے یتیم دا سہارا یا رسول اللہ غریباں تے یتیم دا سہارا ہر بندے نو نعت ہوندی ہے ذرا مل کے پڑھ لو غریباں تے یتیم دا سہارا یا رسول اللہ قسم رب دی میلو سب تو پیارا ماں نے پوچھا بچہ کی گل ہے آکھ لگا ماں او کوئی عام نہیں نبیوں دا سردار ہی ایڈا غمخوار ہے ایڈا غمخوار ہے پہلی ملاقات چیوں نے بیلی بنا دے ایڈا لاجواب ہے ماں کہنے لگی چپ کر جا باپ نو پتہ لگ گیا مارے گا تیری جان کھڑ لے گا آکھ لگا اماں ایسم قیمتی جان ہے اگر جان بھی چلی جائے تے کوئی فکر نہیں میں نبی دا دتا ایمان چھڑ سکدا نہیں میں دسنا چاہنا محبت ہو جائے تو پھر ہوندا کی ہے اجے گل ہو رہی ہے تے باپ اندر داخل ہو گیا انہیں کہا ہوئے میرے دشمن دا تو بیلی میرے دشمن دا تو بیلی اس نے کہا ابا تو وجہ نو ملی ہی نہیں تو وجہ میرا یار نہیں لکھا
بولو خدا سبحان اللہ. پنجابی دا شاعر پیر سید پیر اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی فرماندے نے کہ تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے رخ تو نقاب ہٹاوے تے جے جاوے سیر چمن دی سارا گلشن شیش نماوے تے جے رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ پھلاں دے وچ لک جاوے تے بجلی ڈرتی لشک نہ مارے کدے بے ادبی نہ ہو جاوے. علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے جے او کھولے پیچ زلف دے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ بھول جاوے کی اجاز نظر او دی وچ جو آوے او وک جاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھر نظر نہ آوے. انہیں کہا با تو ملیا نہیں اسے کہا بس آج تو بعد دوبار نہیں جانا انہوں بند کر دیو. اکھ لگا با باقی سارے کام کر لا پر بند نہ کری میں اندر تو بغیر رہ ہی نہیں سکتا میں جو ویکھا نہ تے رہ سکدا. باپ کہنے لگا انہوں بند کر دیو آج تو بعد باہر نہ جاوے میرے دشمن دا بیلی بن گیا ہے اندر بند کر دیتا. آؤ میں دسنا چاہنا وا آج بتی چوار دی جناب محلے دی اندر بیٹھ کے محفل سجان والی اگر گھر میں جا کے بھی سد لیٹے درود و سلام پڑھدا لیٹے دل دی اندر خیال رکھے دل دی اندر امید رکھے دل دی اندر شوق رکھے آنکھ بند ہوئے سونا خواب دی اندر آ جاوے. سرکار کرم کمان تے آمن تے دیر لگ دی انہوں نہیں سی پتا نمی نمی یاری سی پتہ نہیں سی بھی حضور دی پہنچ کتے تک اندر بند کرتا بڑا روندہ رکھے اندر ابا بند نہ کری میں تو انہوں ملن تو بغیر رہ نہیں سکتا. رات ہوئی نا تے ہجر پہ گیا اگے تے چٹ کھڑی نہیں دور رہندا سی ہن سبحان اللہ اینا ٹائم گزر گیا روٹی کوئی نہ کھادی رات ہوئی عشاء دی نماز گزر گئی اکھاں بند کیتیاں ہوئیاں نے اکھاں چاند سنا روئی جا رہے آندا سونیا میں تو تانوں ویکھاں نہ تے رہ نہیں سکدا تو ابے بند کر چھڑیا انج کر کے سادہ ماریا نا سرکار دی بارگاہ وال تے پردے ہٹ گئے سونا خواب دے وچ نہیں بلکہ ظاہری طور تے سرکار نے پردے ہٹائے تے داتا علی اجویری اگر لاہور وچ بیٹھ کے انج اشارہ کرن خانہ کعبہ نظر آ سکتا ہے تے حضور دا غلام ہوئے مدینے بہ کے اپنے گھر میں سرکار نو سد مارے تے سرکار اوتھے جا بھی سکدے نے آ بھی. ایک دن گزریا دو دن تین دن چار دن پانچ دن روٹی نہیں کھادی باپ پھر باپ سی میں کہ کھولو تو صحیح ویکھو مریا کہ نہیں آندا سی میں مر جاواں گا. دروازہ کھولیا بیلی اگے نالوں بھی حشاش بشاش ایدی دلیل دے دینا. غازی علم دین مفتی صاحب بیٹھے نے گل دی تائید کرنا غازی علم دین میاں والی جیل دے وچ زیادہ تر خان سی حافظ قرآن بھی نہیں سی سادہ قرآن پاک پڑھے ہویا سی عالم بھی نہیں سی مفتی بھی نہیں سی حافظ بھی نہیں سی قاری بھی نہیں سی. میاں والی جیل چلا گیا راجپال نو مار کے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ملن گئے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ملن گئے تے شاہ صاحب ویکھ کے نا تو رون لگ پے غازی علم دین ویکھ کے نا رون لگ پے تے غازی صاحب کہندے شاہ جی روئے کیوں فرمایا میں آج دی سورۃ یوسف پڑھ رہا سا تو میں پڑھدا پیسے کہ یوسف علیہ السلام نے بھی الزام لا کے تو انہوں نے قید کرتا سی 12 سال قید چلے تے اے غازی تو بھی اج قید چے تے اج میرا دل کردا ہے تینوں سورۃ یوسف نہ سناواں تے کہن لگے غازی صاحب شاہ جی سناؤ تسی سید بادشاہ قرآن سناؤ قرآن تواڈے ورگا کون پڑھ سکدا ہے. سید صاحب نے جناب قرآن پاک شروع کیتا تے اتنا وجد آیا کہ پتہ ہی نہ چلیا زیر دی جگہ تے زبر پڑ گیا زبر دی جگہ تے زیر پڑ گئے. غازی علم دین دی اکھاں چسترو نے سندے سندے کہن لگے شاہ جی چپ کریا جی شاہ جی چپ کریا جی. فرمایا غازی خیر فرمایا شاہ جی قرآن تے ذرا صحیح پڑھو نا زیر دی جگہ تے زبر دی جگہ تے زیر پڑھی جاندے نے. شاہ جی کہنے لگے غازی تو تے قرآن پڑھیا ہویا نہیں سے میں گل کرنا چاہنا. باپ نے پوچھا تو تے مریا نہیں تو تے کیا سی میں اندر جاواں گا ویکھاں گا نہیں مر جاواں گا. اس کیا با او اے گل تے اندر جا کے پتہ لگیا ہی ایڈا لجپال ہے او تو جتھے بھی ہوے سد مارے سونے واسطے دوریاں کوئی نہیں پردے ہٹ جاندے. غازی صاحب کہنے لگے شاہ جی تساں پڑھیا ہوئے گا بھٹیاں تے رکھ کے قرآن تانوں پڑھان والا کوئی قاری ہوئے گا. رب کعبہ دی قسم میں قرآن پڑھیا ہویا نہیں سا جدن دا میاں والی جیل وچ آیا وا کوئی رات خالی نہیں جدن آمنہ دا لال آندا نہیں آ کے قرآن پڑھاندا نہیں مینوں قرآن پڑھایا سونے مصطفیٰ نے. وہ باپ نو غصہ آیا تو نے ہور ماریا انہیں کہا تینوں باہر کلنا ہی نہیں تینوں لے جانا ہی نہیں روگ لگ گیا
جدو روگ لگیا نا تو روگ سالا کسی نے لگے نا روگ لگیا تو بیلے بیمار ہو گیا تو جدو بیمار ہویا نا تو بڑے علاج کروائے پیو نے انہیں کہ پھر بھی باپ علاج کروائے بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ ڈی چوک دھرنے تے بیٹھے نے 104 تے بخار رکھنے لگے بابا جی دوائی لے لو اور فرمایا دوائی چھڑو جڑا کام کر دے پیو کرن دیو تو انہیں بھی جدو چکیا نا تو ایک حکیم کول دوجے کول تیجے کول چوتھے کول پر سمجھ نہ آئی وہ کہنے لگا کہ مو اور تو انہوں کی پتہ لگے میری مرض دا اے دوائیاں والی مرض نہیں ہے سبحان اللہ اے دوائیاں والی اے مرض ہی ہو رہے انہیں اپنی زبان وچ کی آکھیا ایک پنجابی دا شاعر بول پیا انہیں کی آکھیا طبیبوں دور ہٹ جاؤ تسی تے ساتھ دے دے بولو تسی سبحان اللہ میرا گلا تواڈے نال چلدا پیا ہور ایک باری بولو سبحان اللہ طبیبوں دور ہٹ جاؤ نسارو نال پڑیاں دے طبیبوں دور ہٹ جاؤ نسارو نال پڑیاں دے مرض جانے دعا جانے نبی جانے صفات اسا کیا با یہ مرض حکیمہ طبیب والا نہیں مینوں کر لے چل کر لے تے باپ بیٹے دی نا آخری جان لبا تے جان آ گئی جوان پتر جا رہے اے انہوں پوچھو جنہ جوان پتر ہتھاں چ گیا ہوئے انہیں کو پوچھو کہ پتر دی قدر کتنی ہے یاد رکھیا جے اولاد ہے تو اولاد دی قدر کرو جے اولاد ہے تو والدین دی قدر کرے لازم و ملزوم نے دونوں اولاد ماں باپ دا قدر کرے ماں باپ اولاد دا قدر کرے کیونکہ میرے آقا نے فرمایا اولاد نیک اولاد صدقہ جاری ہے نیک اولاد صدقہ ہے جاری ہے لے لے آکے نہ ہاتھ جوڑ کے آکھن لگا پترا میں نے پتا تو چھاڑ کے جاؤں گے میں تیری حالت ویکھ لئیے تیری لبا تے جان ہے کوئی تیری دل دی آخری خواہش ہے دس اسا کہ ابا خواہش تے ہے پر تو پوری کو نہیں کرنی کوئی نہیں کرنی آکھا گا میں کراں گا اسا کہ جے کریں گا نا پھر ایک نکا جے احسان کر کی اسا کہ کر میری منجی چوک تے میرا منہ بار بوئے وال کر دے گلی وال دروازے دے وچ میری منجی رکھ دے منہ میرا بار گلی وال کر دے تے جا اللہ کہو گھر بے شک نہ آوے گلی وچ ایک بار لنگ جاوے میں آخری باری ویکھنا چاہتا جاندیاں جاندیاں میری آنکھ بند ہوئے تے سرکار دا چہرہ ہوئے جدو انج کر کے گل سنی نا تے اکھاں جترو آ گئے تے ٹریا تے ٹر کے کھلو گیا تے آکھن لگا پترا میں ٹر تے جانا پر میں یہودی ہاں او میرا میں اوندا دشمن ہاں میرے گھر آوے کہ نہ آوے آکھن لگا ابا تو اونوں جاندا ہی نہیں ایڈا لاجپال ہے جیڑا سدے جس ویلے سدے جس حال وچ سدے اودوں ہی آ جاندا تو بلا صحیح انہوں نے چار پائی چکی تے دروازے دے وچ رکھ چھڈی ادھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ ایک چھوٹا جا ساڈا یار سی روز بہندا سی پر اج بڑے دن ہو گئے نظر نہیں آیا بلال کہہ لگے سونیا کملی والے دے باپ نے بڑا ماریا تے اندر بند کر چھڑیا تے پتہ نہیں آخری سماں تے سرکار نے فرمایا چلو مڑ بیلی دا پتہ کریے دسیے تے صحیح نہ اسی بیلی ہے نہ پھال پریت نو توڑ دے نہیں جدی باپ پھڑ دے اونوں ایک جناب گیا باپ ٹردا جا رہا بیٹے تے جناب لبات جانے ملک الموت سامنے میں حضور وال توجہ کی آنکھ لگا سونیا دے کمرے دے اندر ہی آ گئے سو ہن میری آخری سائے ہونی آ جاؤ تے کیاں دا وعدہ کیا تھا یار نے گا دل ڈھلے زندگی دی شام ہونے والی شاماں پیاں کہ پنسی گھر نو آئے او نہیں آئے محمد بخشا موت جنو لے جائے وعدہ کیا تھا یار نے گا دل ڈھلے وعدہ کیا تھا یار نے گا دل ڈھلے وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گا دل ڈھلے بڑی دیر ہو گئی ہے تلاوت قرآن کی ادھر حضور
صحابہ لے کے نکلے نے انج باہر کھڑے ہاتھ جوڑ کے میرے آقا نے فرمایا کیویں آئے؟ آکھن لگا حضور میرا پتر تھوڑا دیوانہ ہو گیا تے آخری ساہ نے تو چلو ذرا میری گلی چ لنگ جاؤ. حضور نے فرمایا او ساڈا بیلی ہے, اسی تے پہلے بیلی نو ملن آ رہے ہوں تے ساڈا آ گیا. میں سن لیا حضور اگے اگے نے باپ پیچھے پیچھے وے انج کر کے جناب سرکار مردے مردے جدوں دی گلی چ مڑے نا پہلے بے سود پیا سی ماں کول بیٹھی سی جلدی نہ اٹھ کے بہ گیا. ماں کہنے لگی پترا لیٹ جا تینوں تکلیف ہوے گی. آکھن لگا ماں جنوں سدیا ہے وہ آ گئے, جنوں سدیا ہے وہ اسا کہ پترا میں نہیں ویکھیا. فرمایا اماں جی ایمان لے آندی تے تینوں بھی پتہ لگ جانا سی. سونا جڑی گلی چ لنگ جاوے جڑی گلی چ آ جاوے خوشبوواں دس دتیاں نے سونا آ رہا. حضور جدو آئے نا لنگے نہیں گلی چ لجپال سن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سن. سرکار ہر واسطے رحمت نے انہاں دے گھر آ کے نا اودی چارپائی تے بیٹھ گئے, اوندا سر چکیا تے اپنی گود وچ رکھ لیا. ہائے 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 صحابہ رشک کھا کے گئے نے آندے نے کاش تو نہ ہوندے ایتھے میں ہوندا. ابو بکر آندے نے کاش سونیا تو نہ ہوندا تیری جگہ تے میں ہوندا, سر میرا ہوندا گود مصطفیٰ دی ہوندی. میں نے مارا ہی بڑیاں کھادیاں جویں بلال نے کھادیاں سن. ادھر نے مارا کھادیاں نے باپ کولوں, بلال نے امیہ کولوں مارا کھادیاں سن پر کلمہ چھڈیا. آکھیا سونیا یہ جان بھی تیری ہے, جسم بھی تیرا ہے, ساہ بھی تیرے نے, جو کچھ بھی ہے سونیا تیرا ہے, سب کچھ تیرے تو قربان کر دئیے. ایک جان ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں کروں تیرے نام کے جا فدا, ایک جان ہی دے جہاں فدا, میرا دو جہاں سے نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں. کہا کہ بیٹھے نا تو اپنی گود چودہ سار رکھیا تھا حضور نے کر کے پیار کر دیتے. حضور نے فرمایا بڑیاں مارا کھا دیا نہیں. آکھیا سونیا بس یہ دل دی خواہش سی اکھاں بند ہون تہاڈا چہرہ سامنے ہوئے. سونیا تسی آ گئے ہو بس جویں ایتھے آئے جے اوتھے بھی گنہگار نو یاد رکھیا جے. حضور نے فرمایا پڑھ دوبارہ کلمہ. حضور نے کلمہ پڑھایا, انہوں نے کلمہ پڑھیا, روح نکلدی پئی ہے. انج ابے وال ویکھ کے کہن لگا ابا ہن تے کلمہ پڑھ لا, ہن تے نبیاں دا سردار گھر وچ آ گیا ہے. روایت آندی ہے کہ اس بچے نے کلمہ تے پڑھیا, اودی ماں نے اودے باپ نے پورے قبیلے نے کلمہ پڑھیا, سارے نبی غلام بن گئے. تو جب دنیا تو سفر کر گیا نا روح پرواز کر گئی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ انہوں غسل دیو, انہوں کفن پہناؤ, میں محمد دا جنازہ پڑھاواں گا, میں دا جنازہ پڑھاواں گا. صحابہ فرماندے نے پھر اس عاشق دا جنازہ نکلیا. گلیاں مدینے دی سن, پورا پیر رکھن دی جگہ بھی نہیں سی تے حضور انج ٹردے جا رہے انج. صحابہ نے پوچھا سونے خیر ہے اج پیر انج کیوں رکھ رہے جے؟ حضور نے فرمایا میرے اس عاشق دی محبت رب نو بڑی پسند آئی ہے, فرشتیاں نو بڑی پسند آئی ہے. اے دے جنازے نو لینے کو فرشتے آ گئے نے, پورا پیر زمین تے رکھن دی جگہ ہی کوئی نہیں. جڑا نبی دا غلام بن جائے پھر انج ہی ہوندا ہے. تے جدوں حضور قبر وچ اتارن لگے نا تے حضور نے فرمایا رکو میں اپنے یار نو خود اتاراں گا. تے جدوں کوئی یار ٹر جائے تے گلیاں سنجیاں ہو جان تے پھر پیر نصیر الدین نصیر تاجدار گروڑا آخری کلام دے دو اشعار نے, اس تو بعد اجازت. سن کون قصہ درد دل میرا غم غسار چلا گیا. سن کون قصہ میرا غم غسار چلا گیا. جسے آشنا کا پاس تھا وہ وفا سے آم چلا گیا. جسے آشنا خباس تھا وہ وفا سیار چلا گیا. وہی بزم ہے وہی تم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے. کمی
تو بس میرے پیر کی ہے کمی تو بس کھاری رفیق کی ہے کمی تو بس میرے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا ہے کمی تو بس میرے شیخ کی جو تہے مزار چلا گیا. اور آخری شعر میں قبلہ مفتی صاحب دے بھی پیر و مرشد ہوں گے بابا جی منظور شاہ صاحب انہوں نے بھی منظور نظر کلام سی میرے پیران دا بھی منظور نظر اتھے پیر پائی بیٹھا ہے انہوں نے نظر 21 شعر پڑھ کے اس بعد انشاءاللہ سلام پڑھنے حضور خواجہ عارف فتح پوری سائن شیر محمد گیلانی عارف فتح پوری آپ نے کلم چکیا کہ فرماندے نے کہ جو مرشد ہوئے تو پھر سب کو جی کہ آپ مرشد دی طرف توجہ کریں کہ فرماندے نے آپ فرماندے نے سینہ سر نرالا یار دی صورت بن کے راہ وخایا من عرفہ دا سنو حد راز جتایا جے میں سیاتی تو میں ڈھول نو پایا. یہ ہے نسبت دی گل ہے یہ نسبت والے نو سمجھ آئے گی. دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ اج دی اس محفل پاک دا صدقہ اس محفل پاک دی عظمت دا صدقہ اور سفر المظفر دی آج 2 تاریخ ہو گئی اس ماہ مبارک دی عظمت دا صدقہ اللہ مرحوم مہر مزمن اس کی قبر دی نقطہ نگاہ تک وسیع فرمائے اور جنہ دوستوں نے محفل سجائیے اللہ انہوں نے اس محفل نو سجانا جڑے آئے نے انہوں دا آنا میرا پڑھنا تیرا سننا اپنی بارگاہ قبول فرما کے سب دے واسطے ذریعہ نجات بنا.